اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور ساعت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر کیا ہوا نہیں دیکھا؟ انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہوتا مگر اللہ۔ یقیناً اس میں بہت سے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکینت رکھ دی اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں کے ایک طرح کے گھر بنا دیے جنہیں تم کوچ کے دن اور پڑاؤ کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی پشم اور ان کی اون اور ان کے بالوں سے بہت سا ساز و سامان بنایا، اور ایک مدت تک
فائدہ اٹھانا مقدر کیا۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے تمہارے لیے سایہ دار چیزیں بھی بنائیں اور تمہارے واسطے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں اور تمہاری خاطر اوڑھنے کا سامان بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے اور اوڑھنے کا وہ سامان بھی جو جنگ کے وقت تمہارا بچاؤ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو تجھ پر تو محض کھلا کھلا پیغام پہنچانا فرض ہے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ وہ دہلیز تک رسائی پائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے
کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کی یہ بات ان پر ہی دے ماریں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پس اس دن وہ اللہ کی طرف سلو کی طرح ڈالیں گے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے کھو چکا ہوگا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے بسبب اس کے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے اس حال میں کہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت کے طور پر ہے، اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
تفعلون. اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط ہو جانے کے بعد پارا پارا کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہو، مبادا ایک قوم دوسری قوم پر فوقیت لے جائے. یقیناً اللہ تمہیں اس ذریعے سے آزماتا ہے، اور وہ ضرور تم پر قیامت کے دن وہ کھول دے گا جس کے متعلق تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم یقیناً پوچھے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، مبادا تمہارا قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائے اور تم بدی کا مزہ چکھو بسبب اس کے کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ
تعلمون. اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کیا کرو. یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ضرور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مرد یا عورت میں سے جو بھی نیکیاں بجا لائے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم یقیناً ایک حیات طیبہ کی صورت میں زندہ کر دیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے جو وہ کرتے رہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب تو قرآن پڑھے تو دتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یقیناً اسے ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس یعنی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اور جب ہم کوئی آیت بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو محض ایک افتراء کرنے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قل نزله روح القدس من ربك بالحق
ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ تو کہہ دے کہ اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ثبات بخشے جو ایمان لائے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں آجمی یعنی غیر فصیح ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب مقدر ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم۔ جو بھی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ بری الذمہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو شرح صدر سے کفر پر راضی ہو گئے ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ اس لیے ہے
کہ انہوں نے آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ ہرگز کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی ہیں جو غافل لوگ ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یقیناً یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر تیرا رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر نفس اپنی جان کے دفاع میں جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت آتا تھا، پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو عذاب نے ان کو آ پکڑا
جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو سخت مجبور ہو جائے، نہ رغبت رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور تم ان چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان تراشو۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایک تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب مقدر ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام قرار دی تھیں جن کا ذکر ہم تجھ سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها
بعدها لغفور رحيم. پھر تیرا رب یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لا علمی میں برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کی، یقیناً تیرا رب اس پاک تبدیلی کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. یقیناً ابراہیم فی ذات ہی ایک امت تھا جو ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار اسی کی طرف جھکا رہنے والا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اس اللہ نے اسے چن لیا اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یقیناً سبت ان لوگوں پر آزمائش بنایا گیا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا، اور تیرا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا ضرور فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے، اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور تو صبر کر، اور تیرا صبر اللہ کے سوا اور کسی کی خاطر نہیں، اور تو ان پر غم نہ کر، اور تو اس سے تنگی میں نہ پڑ جو وہ مکر کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم محسنون۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔